نماز کی کیا قیمت ہے؟ نماز کی قیمت کا اندازہ آپ اس حدیث شریف سے لگا لیجئے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ شخص ایسے ہے گویا کہ اس کے اہل و عیال، اولاد، اس کی بیوی، اس کی ساری جائیداد، مال و دولت، یہ سب کچھ لٹ لیا گیا، یہ سب کچھ چھین لیا گیا۔ اہل و عیال کے چھین جانے پر اور جائیداد کے چھین جانے پر، مال و دولت کے لٹ جانے پر جتنا نقصان ہوتا ہے، اس سے زیادہ نقصان ایک نماز کے فوت ہو جانے پر ہے۔ نماز یہ اسلام کا سب سے پہلا اور لازمی مظہر ہے۔ شہادت ایمانی کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جس بندے کے دل میں ایمان ہو، اللہ رب العزت معبود ہونے پر ایمان اور یقین رکھتا ہو اور اپنی عبدیت پر ایمان اور یقین رکھتا ہو، جناب نبی کریم سرور دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور آپ کی ختم نبوت پر وہ ایمان اور یقین رکھتا ہو، یہ جو ایمان ہے، جو یقین ہے، سب سے پہلے جو شکل اختیار کرتی ہے وہ نماز کی شکل اختیار کرتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دل میں ایمان تو ہو، رکوع اور سجدے کی تڑپ نہ ہو۔ ایمان یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ شروع میں بچے کو یہ چیز یاد کروائی جاتی ہے، آمنت باللہ کما هو باسمائہ صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ تو یہ جو ایمان ہے یہ دل کا مسئلہ ہے، دل کے صدق اور دل کے سچائی اور دل کے اخلاص کا مسئلہ ہے۔ تو ایمان یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ یہی کیفیت خارج میں، حقیقت میں، عمل میں یہ نماز کی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں نماز ضرور ہوگی، جہاں نماز ہوگی وہاں ایمان ضرور ہوگا، جیسے سورج جہاں ہوگا وہاں روشنی ضرور ہوگی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، شخص نے ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، اس شخص سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ان بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان جو چیز علیحدگی کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ کہ نبی کریم سرور دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول رہا ہے، یہ آپ کا قانون رہا ہے اور یہ آپ کی ہدایت رہی ہے۔ سفر جہاد میں اس علاقے میں کسی بھی کونے سے اذان کی آواز آ جاتی ہے، وہ علاقے والے مسلمان ہیں، ان سے لڑائی اور قتال اور جہاد نہیں ہوگا۔ اگر اذان کی آواز اس علاقے کے کسی بھی کونے سے نہیں آئی، تم لوگ ان سے لڑائی اور ان سے قتال کر سکتے ہو۔ اور جب جنتی لوگ قیامت کے دن جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے تو فرشتے اہل دوزخ سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم لوگوں کو کس جرم کی پاداش میں دوزخ میں بھیجا گیا؟ وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن نماز اور ایمان یہ لازم اور ملزوم ہوں گے۔ تو جہاں ایمان ہوگا وہاں نماز ضرور ہوگی، جہاں نماز ہوگی وہاں ایمان ضرور ہوگا۔ یہ نماز پوری شریعت کہ جذبہ اتباع کا سرچشمہ ہے، یہ نماز پوری شریعت کی محافظ ہے۔ جو شخص نماز کو بڑے اہتمام سے ادا کرتا ہے، صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، قائم کرتا ہے، تو وہ شخص پوری شریعت کو قائم کرتا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص نماز کی لاپرواہی کرتا ہے، نماز کی فکر ہی نہیں ہے، تو وہ شخص شریعت کے دیگر احکام کی کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ کہ نماز یہ شریعت کا ایک جز ہے، لگتا یوں ہے جیسے گویا کہ یہ پوری شریعت ہی نماز ہے۔ نماز ایک عمل ہے شریعت کا، لگتا یوں ہے جیسے گویا کہ نماز ہی اصل ایمان ہے۔ نماز کو اتنی اہمیت کیوں ہے، نماز کی اتنی حیثیت کیوں ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں اس کی حقیقت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ اے میرے بندے نماز میری یاد کے لیے قائم کر۔ نماز سراپا عبادت ہے، جامع عبادت ہے، اول سے آخر تک یہ عبادت ہی عبادت ہے۔ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کا ظاہر، اس کا باطن، انسان کے جسم اور بدن کے پورے اعضاء اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ کبھی بندہ اللہ کی تکبیر کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، کبھی اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے،
کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور کبھی اللہ کی پاکی اور اللہ کی تقدیس بیان کر رہا ہے، کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور کبھی رکوع کی حالت میں سجدے میں جا کر انتہائی انکساری والی حیت اختیار کر لیتا ہے، اپنے اس عمل سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میرے بس میں یہی ہے، پیشانی اے پروردگار میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، میں نے آپ کے سامنے بچھا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک افلاح نامی صحابی کو دیکھا کہ جب وہ نماز میں سجدے میں جاتے تھے تو پھونک مار کے جاتے تھے تاکہ مٹی وہاں سے جھاڑ دیں۔ فرمایا کہ اے افلاح، اپنی پیشانی کو مٹی میں ملا دے، کہ جب نماز کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی، انتہائی بندگی، انتہائی عاجزی اور انکساری، تو اپنی پیشانی میں بھی مٹی لگنے دے۔ جتنی عبادات ہیں تمام عبادات میں نماز یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان احدکم اذا صلی، کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے، یناجی ربکم، وہ تو اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نماز میں بھی سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے آپ مختصر قیمتی نصیحتیں فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، ان میں ایک نصیحت یہ تھی اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تو اپنی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس طرح نماز پڑھا کر جیسے یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اب تو سب لوگوں کو رخصت کرنے والا ہے، یہ سوچ لے کر، یہ تڑپ لے کر نماز پڑھا کر۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 18ویں پارے کی پہلی آیت، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ارشاد فرمایا کہ تحقیق کامیاب وہ مومن لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع کیا چیز ہے؟ کہ دل کا جھک جانا، دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کی ایسی ہیبت چھائی ہوئی ہو جو پس خیالات ہیں، ناپسندیدہ خیالات ہیں، ان کا دل و دماغ میں گزر بھی نہ ہو، دل خوف الہی میں تڑپ رہا ہو، دل محبت الہی میں تڑپ رہا ہو، دل شوق الہی میں تڑپ رہا ہو، کانپ رہا ہو اللہ کی محبت میں۔ نبی کریم سرور دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت مطرف اپنے والد سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے، کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے آپ کے سینے سے رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور بدن میں کپکپی طاری ہو جاتی، اور فرماتے کہ اب اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے کہ جس امانت کو اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین پر پیش کیا، لیکن انہوں نے اس بوجھل چیز کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت اس یقین کامل کے ساتھ کرو، اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرو کہ گویا تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نماز میں اتنا خشوع ہو، دل اللہ کی طرف اتنا متوجہ ہو، دل میں صرف اللہ ہی بس رہا ہو، اللہ کے سوا کوئی چیز دل میں نہ ہو، یہ خشوع اور خضوع ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر اس درجے کا یقین کامل نہ ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ یقین رکھا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نماز کی اتنی اہمیت ہے، اتنا بلند مقام ہے۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز اچھی نکل آئی تو بقیہ اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے، اگر نماز ہی فاسد اور خراب نکل آئی تو بقیہ اعمال بھی کارت چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے آج ہم سب یہ ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ ہم آج ہی سے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا کریں گے۔ فجر کی نماز پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں۔ اگر کبھی انسان ہونے کے ناطے کبھی کوئی نماز رہ گئی، ظہر کی نماز رہ گئی، کوشش کریں عصر کی نماز کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، مغرب کی نماز رہ گئی، عشاء کی نماز کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ اور پھر آپ کی جو قضا نمازیں ہیں، جو بالغ ہونے کے بعد آپ اس کو سوچیں کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، فجر کی نمازیں کتنی چھوٹ گئی ہیں، ظہر کی نمازیں کتنی چھوٹ گئی ہیں، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، وہ ساری ایک رجسٹر میں لکھ لیں
اپنی نماز کے لیے ایک رجسٹر کاپی رکھ لیں، جو گزشتہ نمازیں جو رہ گئیں اس کو آپ اس کا اندازہ لگائیں اور پھر ان نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دیں۔ بالکل اس کا آسان حل یہ ہے کہ فجر کے ساتھ گزشتہ ایک نماز کی قضا کریں، ظہر کے ساتھ گزشتہ ایک نماز کی قضا کر لیں، عصر کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، عشاء کے ساتھ گزشتہ ایک نماز کی قضا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی آپ حضرات کو بھی نماز کا صحیح طریقے سے اہتمام کرنے کی، پابندی کرنے کی، خشوع و خضوع سے پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر